آل انڈیا مومن کانفرنس کی طرف سے یونیفارم سول کوڈ کو لے کر کے آج کے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں آل انڈیا مومن کانفرنس کے قومی صدر ایڈوکیٹ فیروز انصاری صاحب تشریف لائے ہیں اور انہی کے حکم پر اس پروگرام کا انعقاد ہوا ہے۔ اسٹیج پر تشریف فرما ایڈوکیٹ فیروز انصاری صاحب، آل انڈیا مومن کانفرنس کے تمام ہی ذمہ داران، اہلیان شہر، اس مجلس کے اصل مقرر ایڈوکیٹ فیروز انصاری صاحب ہیں۔ بھرتی کے لیے ہم لوگ ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس عنوان پر کوئی تیاری نہیں ہے جس پر کوئی تفصیلی گفتگو کی جائے۔ یکساں سول کوڈ اس ملک کے لیے فطری ہے، غیر فطری ہے۔ اس ملک میں بسنے والے بہت سارے قبائل، بہت ساری برادریاں ہیں۔ اس ملک میں صرف مسلمان ہی نہیں ہے کہ اس کا اپنا پرسنل لا ہو، جس کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس ملک میں میری سرسری معلومات کے اعتبار سے 800 سے زائد پرسنل لا ہے، لیکن ٹارگیٹ صرف مسلمانوں کو کیا گیا ہے، مسلم پرسنل لا کو کیا گیا ہے، اور ابھی تک یو سی سی کو لے کر کے کوئی مسودہ کمیٹی کی طرف سے، سرکار کی طرف سے سامنے آیا نہیں۔ سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے تو میری اپنی بات ہے، رائے ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب اتفاق کریں۔ 2024 کا پارلیمنٹ کا الیکشن آنا ہے، حکومت کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے جس کو بیس بنا کر کے وہ ہندو ووٹوں کو متحد کر سکے۔ اس کے سامنے یہی ایک بظاہر ٹاپک لگتا ہے، عنوان لگتا ہے کہ 22ویں لا کمیشن کے ذریعے سے پورے ملک سے لوگوں سے یکساں سول کوڈ کے تعلق سے رائے منگوائی جائے۔ رائے دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جب ابھی یکساں سول کوڈ کے تعلق سے کوئی مسودہ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کی موافقت کریں کہ مخالفت کریں۔ ظاہر بات ہے، اتفاق ظاہر کرنے کے لیے یا اختلاف ظاہر کرنے کے لیے وہ چیز تو سامنے چاہیے جس سے ہم اتفاق یا اختلاف کریں۔ ابھی کوئی مسودہ ہی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے، آج مسلمانوں کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں اختلاف درج کروانا چاہیے، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہم اختلاف کس چیز سے ظاہر کریں گے۔ گورنمنٹ یکساں سول کوڈ لانا چاہتی ہے، اس سلسلے میں 22ویں لا کمیشن کی طرف سے رائے مانگی جا رہی ہے۔ اب اگر ہمارے سامنے کوئی مسودہ ہوتا تو ہم رائے دیتے۔ سیاسی طور پر بظاہر جو چیز دکھ کر کے آتی ہے کہ جب یہ رائے دی جائے گی تو اس رائے میں سے مسلمانوں کی طرف سے جو اختلاف ظاہر کیا جائے گا، اس اختلاف کو عنوان بنا کر غیر مسلم لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی کہ دیکھو اس کی مخالفت مسلمان کر رہے ہیں، اتنے لاکھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور اس میں بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، اور ہندو طبقے کو یہ احساس دلایا جائے گا کہ اس میں اختلاف کرنے والے لوگوں کی اکثریت اسلام سے تعلق رکھتی ہے اور مسلمان ہے۔ اس لیے ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ رائے نہیں دینی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ صحیح بھی ہو، لیکن صورتحال کچھ اس طرح کی ہے۔ رام مندر بن چکا ہے، اب
اب گورنمنٹ کے سامنے صرف فرقہ وارانہ طور پہ ہی حالات اس طرح کے بنانے ہیں جس کو لے کر کے غیر مسلموں کے ووٹوں کو حاصل کیا جا سکے۔ میں اس عنوان پہ نہیں بولنے والا تھا، لیکن ناظم صاحب کے عنوان دینے پر یہ بات میں کہہ رہا ہوں، ورنہ میں ایک عالم ہوں اور شرعی اعتبار سے جو بات کہنی چاہیے میرے پیش نظر وہی بات تھی کہ وہی بات رکھنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ملک کے موجودہ حالات میں ہماری جو حیثیت ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم دوسری بڑی اکثریت ہیں یا اقلیت میں ہم سب سے بڑی اقلیت ہے۔ یکساں سول کوڈ کے آ جانے سے سب سے زیادہ متاثر ہم ہوں گے، اور کیوں ہوں گے کہ آج روئے زمین پر اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے اور اکیلا دھرم ہے کہ جو ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے، اور ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کے پابند ہیں کہ فرائض تو عقائد اپنی جگہ، فرائض اپنی جگہ، واجبات اپنی جگہ، سنن و سنتیں اپنی جگہ، ہم تو ایک مستحب عمل سے بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ کیا 100 مرتبہ قانون بنے گا، ایسا قانون جو اسلام سے متصادم ہوگا تو ہم توڑیں گے۔ 1000 بار تم بناؤ، ہم 1000 بار توڑیں گے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اسلام پر ہی ہماری زندگی رہے اور ہماری موت بھی اسلام پر آئے۔ ہم کوئی مفاہمت کرنے کے لیے، مصالحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ جو جھانسا دیا جاتا ہے یکساں سول کوڈ کے ذریعے عام لوگوں کو، جیسے ملکوں کے پرائم منسٹر نے کہا کہ ایک گھر میں 2 قانون کیسے چلے گا؟ جب ایک گھر میں 2 قانون نہیں چل سکتا تو ایک دیش میں 2 قانون کیسے چلے گا؟ ظاہر بات ہے اس طرح کے جملوں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ ہاں صحیح بات ہے، ایک گھر میں 2 قانون کیسے چلے گا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اس دیش کے اندر ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے جو دستور دیا تھا، قانون ساز اسمبلی میں جسے منظور کیا گیا تھا، اور جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس نے اس دیش کو ایک ہی قانون دیا ہے، 2 قانون نہیں دیے، 10-20 قانون نہیں دیے، ایک ہی قانون دیا ہے۔ یکساں سول کوڈ سے ہمارے سماجی اور آئلی نظام میں جو آپس کے مختلف عنوانات کو لے کر کے اختلاف ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا، اور یکساں سول کوڈ دستوری طور پر کیا حیثیت رکھتا ہے یہ تو ایڈوکیٹ فیروز انصاری صاحب بتائیں گے۔ ہم تو ایسا سمجھتے ہیں کہ دستور میں دیے گئے جو مشورے ہیں ان مشوروں میں سے ایک مشورہ یہ بھی ہے، لیکن جو بنیادی حقوق دیے گئے ہندوستان میں بسنے والے ہر ہندوستانی کو دفعہ 25 اور 26 کے تحت، وہ یہ ہے کہ اس ہندوستان میں رہنے والے ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے، وہ اپنے مذہب پر عمل کرے گا، اپنے مذہب پر عمل کرے گا، اپنے مذہب کی تبلیغ کرے گا، اپنے مذہب کی تعلیم کے لیے ادارے قائم کرے گا، اپنے مذہب کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے اسے پوری آزادی ہوگی۔ دفعہ 25 اور 26 نے ہم کو بنیادی طور پر یہ حق دیا ہے، اور اسی قانون میں یہ بات بھی ہے کہ ملک کے کسی ادارے کو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے اسمبلی ہو، چاہے سپریم کورٹ ہو، ان بنیادی حقوق کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بھی دستور کا ایک حصہ ہے۔ اور ایک قدم آگے بڑھ کر کے میں یہ کہوں کہ آج جو لوگ چاہتے ہیں کہ یکساں سول کوڈ لا کر کے ملک میں انتشار پیدا کریں اور اپنے سیاسی مفادات کو حاصل کریں، تو ان کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ RSS کے دوسرے سرسنچالک گرو گولوالکر نے یہ بات کہی تھی کہ یکساں سول کوڈ بھارت کے لیے غیر فطری ہے، اور بھارت میں بسنے والی جتنی برادریاں ہیں، جتنے قبائل ہیں، ان کے جو سماجی طور پر
ان کے یہاں جو رسوم و رواجات ہیں ان تنوعات کے خلاف ہے۔ جب RSS کے سنچالک کا یہ بولنا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ اس میں کتنی جان ہے۔ ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح کے اندیشے ہیں، ان اندیشوں میں سب سے بڑا اندیشہ جو ہم سمجھتے ہیں سیاسی طور پر کہ یہ ایک الیکشنی مدعا ہے، اور ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ایک مسلمان اپنے مذہب کے تئیں انتہائی ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ گرے سے گرا مسلمان بھی جو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ اور حج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو ہم جیسے نماز پڑھنے والے لوگوں سے آگے ایسے لوگ رہتے جو ایمان کے لیے، اسلام کے لیے ہم سے پہلے جان دینے کے لیے تیار رہتے۔ بات صرف یہ ہے کہ حکومت نے جو کوشش کی ہے، جیسے کچھ لوگوں کا اندیشہ یہ ہے کہ اسے ہندو راشٹر بنانے کی طرف پہلے قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ممکن ہے، اور یہ بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک سیاسی اسٹینڈ ہے۔ ممکن ہے، لیکن ہندوستان میں جتنے قبائل، جتنی برادریاں بستی ہیں، ان کے ہر ایک کے اپنے رسوم و رواجات ہیں، اور کوئی ان میں سے ایک چیز کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ اطمینان رکھیے۔ مدعا اصل یہ ہے، اسے آج کے اس پروگرام کو، آج کے اس جو ہے مجلس کا ہو یا جلسہ کا ہو، عنوان دیا گیا یکساں سول کوڈ، شدت نہیں حکمت کی ضرورت ہے۔ میں بھی اس بات سے 100% اتفاق رکھتا ہوں۔ ہمیں روڈ پر اتر کر کے اور جذبات میں آ کر کے ایسا کوئی قدم اٹھانا جس سے آج کے برسر اقتدار طبقے سے تعلق رکھنے والے سیاسی طور پر فائدہ اٹھا لیں اور 2024 کے الیکشن میں وہ پھر سے چن کر کے آ جائیں، ہمیں ایسا موقع انہیں نہیں دینا چاہیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا اپنا جو مذہب ہے، آج پوری دنیا میں کسی کے پاس ایسا کامل و مکمل مذہب نہیں ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ پوچھنے والوں نے کبھی مسلمانوں کے کسی عمل کو دیکھ کر کے پوچھا تھا کہ کیا تمہارا مذہب تم کو پیشاب کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، ہم بستری کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے؟ دنیا کے کسی مذہب میں یہ بات نہیں ملے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر گئے، قضائے حاجت کے لیے گئے اور واپس آ گئے۔ کسی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اگر میں اپنی ضرورت کے لیے بیٹھتا ہوں تو میرا رخ قبلے کی طرف ہوگا، اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب پیشاب پاخانہ کرنا ہو تو قبلے کی طرف منہ بھی نہیں ہونا چاہیے، قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ کرو، دنیا کا کون مذہب یہ بات بتائے گا؟ ہمیں تو تھوکنے کے تعلق سے بھی تعلیم دی گئی ہے کہ کہاں تھوکنا چاہیے، کہاں نہیں تھوکنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس پر عمل کرتے نہیں کرتے، ہمیں معلوم ہے نہیں معلوم ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ لڑائی یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے تعلق سے آج جو صورتحال ہے، اس لڑائی میں مسلمانوں کو صف اول میں نہیں رہنا چاہیے، یہ میری رائے ہے۔ اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ دوسرے قبائل اور دوسری برادریاں اس لڑائی کو ہم سے بہتر طریقے سے لڑ لیں گی۔ اگر 2016 میں سپریم کورٹ میں دلت سماج کے لوگ جاتے ہیں تو آپ اندازہ کرو کہ ان کا پہلے سے وہ بیدار ہے، پہلے سے بیدار ہے۔ تو دوسری برادریاں اور وہ قبائل جنہوں نے ہندوستان میں رہنے پر اتفاق کیا تو ان کے اپنے شرائط ہیں، ان کے ایگریمنٹ ہیں، ان میں یہ چیز بھی شامل ہے۔
ظاہر بات ہے کہ آج اگر اس کو ہوا دی جائے گی تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ اگر آپ ہم سے ایگریمنٹ کرنے کے بعد اگر آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں تو پھر ہم کو الگ ہونے کے لیے آزادی دیجیے، ہم ہندوستان میں نہیں رہیں گے۔ ظاہر بات ہے یہ صورتحال جو ہے ملک کے لیے اچھی نہیں ہے۔ کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، یہ تو ملک کے اکابرین علماء اور قانونی طور پر جو ماہرین ہیں وہ طے کریں گے۔ آج کی اس مجلس میں میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ہمیں حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اس پر آگے چلنا چاہیے اور ہم اپنے مذہب پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، اور جہاں رائے دینے کی بات ہے آپ اپنا اختلاف درج کروائیے، اور اسی کے کل ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی طرف سے اختلاف نہیں گیا، یہ مان لیا جائے کہ بھائی مسلمانوں کو اتفاق ہے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند کسی مقام پر کسی پنڈت سے ملنے گئے تھے، اس تعلق سے بات چلی کہ انہوں نے یکساں سول کوڈ سے اتفاق کیا ہے تو ان کو اختلاف ظاہر کرنا پڑا۔ مجلس منتظمہ کا اجلاس بمبئی میں ہوا تھا اور یکساں سول کوڈ کے تعلق سے تجویز پیش کرنے کے لیے مجھے ذمہ داری دی گئی تھی۔ میں نے اس پس منظر میں یہ بات کہی تھی کہ جمعیت علماء ہی نہیں، پورے ملک کا مسلمان یکساں سول کوڈ کے مخالف ہے، اور اس ملک کے دستور نے ہر شہری کو اپنے مذہبی طور پر آزادی دی ہے۔ سیکولرزم کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس ملک میں جو حکومت ہوگی وہ غیر مذہبی حکومت ہوگی، حکومت کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ سیکولرزم کا مطلب ہی یہی ہے۔ تو ہم تو کیا ہے، قانونی طور پر بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اس ملک میں یکساں سول کوڈ نہیں آ سکتا۔ حالات کے اعتبار سے بھی ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ اس معاملے میں یکساں سول کوڈ کی مخالفت کرنے میں یا اس کے خلاف لڑنے میں سب سے آگے دوسری قومیں ہوں گی، اور یہ لڑائی وہ ہم سے بہتر طریقے سے لڑ لیں گی۔ اس لیے مسلمانوں کو جذباتی نہ ہوتے ہوئے حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے۔ شرعی اعتبار سے کیا ہے حکم ہمیں پتہ ہے، قانونی طور پر کیا صورتحال ہے بہت تفصیل سے مفتی حسنین محفوظ رحمانی صاحب نے تحریری طور پر اپنی بات رکھی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس کے اندر آل انڈیا مومن کانفرنس کے صدر آئے ہیں اور وہ اس مجلس کے اصل مقرر ہیں، وہ اپنی بات رکھیں گے، اور آنے والے دنوں میں ملک میں کیا صورتحال بنتی ہے اور ہمارے اکابرین کیا راستہ اختیار کرتے ہیں، ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور اپنے اکابرین کے فیصلوں سے اتفاق کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔